اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی دو مختلف آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا ایک دستور ہے کہ قرآن پاک عمومی طور پہ واقعات کی نشاندہی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، لیکن وقت نہیں بتاتے کہ وقت کیا ہوگا، کب آئے گی، کس طرح کی آئے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ان لوگوں سے کہہ دو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی اگر تم سچے ہو، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، ان سے کہہ دو کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ گھڑی جو ہے وہ آئے گی ضرور، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے اور وعدہ سچ ہوا کرتا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ دین جو ہے یہ دو اور دو چار کی بات ہے، ہم دو چار کے لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، پڑھائی کرنے والے ہیں، ٹھیک، جو کچھ تم پاؤ گے وہ کرو گے وہی پاؤ گے آگے جا کے۔ عموماً کہا جاتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کوشش کو سمجھا ہوا ہے کہ فیصل آباد میں کارخانہ لگا دیا اور جتنے کپڑے کے تھان بنائے گا اتنے بیچے گا، ایسا نہیں ہے۔ الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جس سائی کی کوشش اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں تم کیا بیج بو گے جس کا تم آگے جا کے کاٹو گے، وہ پھل جو تم نے آگے کھانا ہے اس کے لیے تم نے یہاں محنت کتنی کی ہے، اور ہم نے اس کو دنیا تک محدود کر دیا۔ اس لیے ہم قرآن پاک کی وہ چیزیں تو مان لیتے ہیں کہ جو ایمان کا حصہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں تو مان لیتے ہیں کہ جو ہماری روٹین کا حصہ ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش گوئی کرتا ہے اس کے بارے میں ہم بھی کبھی غور نہیں کرتے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ میں قادر ہوں، اللہ کہتا ہے کل هو القادر، میں اس بات کا قادر ہوں کہ میں تم پہ عذاب نازل کروں من فوقکم، تمہارے اوپر سے، وتحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہیں زلزلہ آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور تم آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ جب آتا ہے تو لوگ کسی گناہ میں شریک ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، کسی کو نہ نواز شریف یاد آتا ہے، نہ زرداری یاد آتا ہے، نہ بھٹو یاد آتا ہے، کوئی یاد نہیں آتا۔ شراب کی بوتل بھی کھلی ہوگی تو بالآخر وہ اس کو خدا یاد آئے گا، اور وہ کہے گا کہ کسی نہ کسی کے اس بلڈنگ سے باہر نکل کے چل وہاں پہنچ جاؤں، اور تاکہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ اصل میں پھر اللہ فرماتا ہے وَيَلْبِسُكُمْ شِيَعًا، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر اصل میں وَيَلْبِسُكُمْ شِيَعًا، کہ میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے عذاب کا مزہ چکھاؤں، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔
ہم اکثر سمجھتے ہیں یہ گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں کہ یہ بنیاد پر ہم نے خود اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے. ہمارے فلاں مولوی نے کہا تم یہ ہو، ہمارے فلاں مولوی نے کہا تم یہ ہو، ہمارے فلاں مولوی نے تو کہا تم یہ ہو. ہم پہ اوپر یہ جو حکومت آئی ہے یہ بنیادی طور پر ہم نے ووٹ دیے اور نواز شریف ہمارے اوپر آ گیا، زرداری ہمارے اوپر آ گیا، فلاں آ گیا، امریکہ آ گیا. نہ، اللہ کہتا نہیں. اللہ کہتا یہ میں کرتا ہوں تمہارے درمیان. فرعون کے بارے میں ہم اکثر اوقات فرعون کو گالی دیتے ہیں کہ فرعون ظلم کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا. اللہ اپنی سنت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرعون سب سے بڑی جو ظلم تم پہ کرتا تھا وہ کہتا تھا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا. اللہ کہتا وہ نہیں کرتا تھا. ذالک بلاء من ربہم، یہ میں نے ان پہ بلا نازل کی ہوئی تھی تمہارے اوپر. یہ فرعون کی کیا اختیار؟ اس لیے اللہ کی ایک سنت ہے جو اس نے بیان فرما دی پورے قرآن کے اندر، اور فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کسی پر کوئی مصیبت نازل ہی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے اذن نہ لے کے آ جائے، اللہ سے پوچھ کے آئے. امریکہ کا ڈرون ہو یا اس کا حملہ ہو یا کسی کی جیل ہو یا کسی کو قید ہو یا کسی کو بیماری ہو، کچھ ہو، اللہ نے بتا دیا کہ وہ آ ہی نہیں سکتی الا باذن اللہ، جب تک اللہ سے اذن لے کے نہیں آ جائے. اس کے کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم بنیادی طور پر دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو طاقت رکھتے ہیں، جو اقتدار رکھتے ہیں، جو پاور رکھتے ہیں، ان کا انکار کرو اور میرے ساتھ توکل پہ آ جاؤ کہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا. یہ بنیادی طور پر دین کی اساس ہے کہ تم ان سارے کے سارے خداؤں کا، کہ جس نے تھوڑا سا بھی اللہ کی طاقت کا، اللہ کی ہیبت کا، اللہ کی جبروت کا، اللہ کے ملک مالک الملک ہونے کا انکار کیا ہے، اللہ کے مالک الملک ہونے کے انکار کرنے کے مقابلے پہ آ جاؤ، میں تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں گا. یہ ہے بنیادی فلسفہ. تو اللہ تبارک، اس لیے وہ یہ تو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، یہ تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ ہوگا فلاں، لیکن یہ کبھی نہیں مانتے کہ تمہاری دنیا کے اندر تمہارے جو اعمال کر رہے ہو اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا. مطلب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نشانیاں تو جی بس ایسے بیان کر دی گئی، پتہ نہیں حدیثیں کو ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ وقت پتہ نہیں اس وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا. حالانکہ وہ ایک ایک کر کے جو سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیوں کہ بنیادی طور پہ لوگوں کو اس بات کا قائل کیا جائے کہ ایک دن جب قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، جب مر جائیں گے تو جب تک تم دنیا میں ہو وہ دنیا کی طرح رہ کے دیکھو. لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت کو بدلا ہے، اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بدلا ہے جو میں اور آپ جس دنیا میں زندہ ہیں، جس ٹائم زون میں زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو بدلا ہے. کہیں پر اللہ نے وقت کا تعین نہیں بتایا، صرف اس سنت کے اندر اللہ نے وقت کا تعین بتایا. سورہ انبیاء کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا. عذاب آیا، بستی کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنا مطلب تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے رہنے والوں پر ان کا واپس آنا یا ان پہ آباد ہونا حرام قرار دے دیا. انہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. بستی سب کو پتا ہے یروشلم کی بستی ہے. یہ وہ بستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک ایسی جگہ جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے. بارکنا حولہ، سارے پیغمبر وہیں آئے، سارے انبیاء وہیں آئے. کیا حضرت موسیٰ، کیا حضرت ابراہیم، کیا حضرت عیسیٰ، کیا حضرت یوسف، کیا حضرت سلیمان، کیا حضرت داؤد، کون ہے جو وہاں نہیں آیا؟ کس کس کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بس بارکنا حولہ. اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جب تباہ برباد کیا تو ہم نے وہاں پر ان کو آنا ان کے لیے حرام قرار دے دیا. اب یہ نہیں آئیں گے، یہودی واپس نہیں آئیں گے. کب آئیں گے؟ حتی، اب آپ پہلے یہاں تک تو آپ رک کے کہیں گے جی اللہ کہتا ہے کہ وہ آ گئے، اب آ جائیں گے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اس دن واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں. حدب کہتے ہیں بلندی، بہت اونچی.
پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں، لیکن بلندی سے، یہ جو فضا کے درمیان جو جگہ بنتی ہے نا، جس کو خلا کہتے ہیں، اس کو بھی ہدب کہتے ہیں وہ لوگ، بلندی سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں۔ پہلا یہودی 1920 میں واپس آیا ہے یروشلم میں۔ اس سے پہلے جس وقت 70 عیسوی میں بخت نصر جو ہے اس نے ان کو تباہ کیا، کیونکہ یہ بہت دفعہ تباہ ہوئے ہیں۔ بخت نصر نے جب تباہ اس کو کیا، 70 عیسوی میں عیسائیوں نے کیا، بخت نصر نے جب ان کو تباہ کیا تو ان کے تمام جتنے بھی کاریگر لوگ تھے وہ ان کو اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ کوئی تو لوہار تھا، کوئی ترخان تھا، کوئی اور تھا، تاکہ یہ کسی طور پر اپنے لیے نہ تلواریں بنا سکیں نہ گھر بنا سکیں، یہ میرے غلام بن کے رہیں۔ لیکن وہ بحیثیت قوم جو ہے وہاں اکٹھے رہے، اور بحیثیت قوم اکٹھے اس لیے رہے کہ اللہ نے ان کے پاس نبی بھیجنے تھے، اور یہ وہ دور ہے جب ان کے پاس زیر گئے ہیں، باقی گئے ہیں، اور ان کے بارے اللہ فرماتا ہے اس دور میں یقتلون انبیاء بغیر حق، کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر کسی وجہ کے، اور پھر اس کو اللہ نے واپس بھیجا وہاں پر، اور آخری جو انہوں نے اپنی طرف سے جو قتل کیا تھا اب وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جب ان کو صلیب پہ چڑھایا۔ اور صلیب کی صورتحال یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ 3 بڑے مجرم تھے رومن امپائر کے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے۔ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا جس نے اتنا کچھ لوٹ مار کیا ہوا تھا جس کے صاحب نے، ایک بہت بڑا قاتل تھا کہ جس نے بہت قتل کیے ہوئے تھے، اور ایک حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قید کروایا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کے دیوانہ ہو گیا ہے، اور یہ جناب اس وقت دیوانگی کے اندر ہمارے بزرگوں کی، ہمارے انبیاء کی، پرانوں کی نام نے ایک نیا دین لے کے آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ پہ الزامات لگائے وہ علیحدہ بات تھا۔ تو ان پہ یہودا جو تھا اس کا جو سربراہ تھا اس علاقے کا جو رومن تھا، اس نے کہا تم کس کو لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو عیسیٰ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر صلیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذلت کی موت ہوتی ہے، یہ یعنی باقی پھانسی ہے، قتل ہے، یہ عام صلیب کا یہ ہوتا تھا ایک آدمی کو اوپر لٹکا کے اس کے کیل ٹھونک دیے جاتے تھے اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں، اور وہ وہیں پر 23 دن جتنی دیر تک موت نہیں آتی لوگ اس کے اوپر لانا تان بھیجتے رہتے تھے، اور وہ وہیں پر لٹکا رہتا تھا اور مر جاتا تھا بیچارہ۔ تو کہا جاتا تھا چونکہ اگر یہ ذلت کی موت ہے تو نبی پہ آ نہیں سکتی تو اس پہ تو آئے گی۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کھڑا کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کہ میں نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ان کو ما قتلوا وما صلبوا والا بات جو آیت ہے کہ نہ انہوں نے ان کو صلیب دیا، ہم نے ان کو اٹھا لیا اپنے پاس۔ لیکن چونکہ انبیاء کے حساب سے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی جو تھے علیہ السلام حضرت عیسیٰ جو تھے، ان کو انہوں نے یہ حرکت کر دی تھی، تو جو بھی شخص، جو بھی قوم کسی نبی کے ساتھ یہ کرے تو اس پہ عذاب جو ہے وہ اٹل ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی سنت۔ یہودیوں کا عذاب ٹال دیا گیا۔ کب ٹال دیا گیا وہ اب میں بتاتا ہوں کب تک ٹال دیا گیا۔ پھر 70 میں جب ان کو نکالا تو اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو امم میں تقسیم کر دیا۔ کوئی برطانیہ چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی کچھ چلا گیا، سارے بکھر گئے۔ حضرت عمر نے جب عیسائی حاکم بیت المقدس کے اس سے ایگریمنٹ کیا ہے تو اس ایگریمنٹ کی ایک شک یہ تھی کہ ہم یہ شہر اس شرط پر تمہارے حوالے کر رہے ہیں کہ اس شہر کے اندر یہودیوں کو رہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، دے کین کم ایز ٹورسٹ۔ وہ جیسے ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم حج کرنے جاتے ہیں، ویسے وہ آ سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، لیکن یہاں پکی رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنل ایگریمنٹ 1920 میں پہلا یہودی جو ہے وہ بحر تبریا، سی آف گیلیلی کراس کر کے وہاں پر پہنچا ہے۔ جب وہاں پہنچا ہے تو سب سے پہلے آپ سوال کریں گے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں؟ اگر قرآن پہ میں اور آپ میرا پکا ایمان ہے تو مجھے تلاش کرنا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں پر ہیں، اور یہ بنیادی شرط ہے۔ اب یاجوج اور ماجوج کا بتانا میں نے نہیں بتانا، نہ کسی یہاں کے عالم نے یا مفتی نے بتایا۔ یاجوج اور ماجوج چونکہ قرآن پاک چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اترا ہے تو یاجوج اور ماجوج کا پتہ جو ہے وہ اللہ کے رسول سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیے کیا ہے۔ آپ ایک دفعہ آرام فرما رہے تو اچانک اٹھے اور آپ نے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔ 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔ یہ نہیں کہا ویل للمسلمین، ویل للمومنین، عرب کے لیے تباہی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میں جھوٹ بولتا ہوں۔
میں بلے شاہ کا شعر سنتا ہوں، وارث شاہ کا شعر سنتا ہوں، میاں محمد کی سیف الملوک سنتا ہوں، سر سنتا ہوں، میرے آنسو نکل آتے ہیں، آپ کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ شعر کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ میں کسی استاد سے، کسی مولوی سے پوچھنے نہیں گیا کہ بھائی جان یہ مجھے بتائیے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا تھا، اس لیے عربوں کو پتا تھا کہ قرآن کا مقام مرتبہ تبہر کیا ہے۔ انہیں ضرورت نہیں تھی کسی طور پر کسی تفسیر کی، کسی ترجمے کی، ان کو مقام کا، مرتبہ، آیت کے نزول کی کیفیت کا پتہ تھا۔ جیسے آپ کبھی اچھا شعر سن کے جھوم اٹھتے ہیں، جیسے آپ کو اچھا شعر سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ ایک کیفیت میں جاتے ہیں، ویسے وہ کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے، عربوں نے قرآن کی تعلیمات کو تباہ و برباد کیا، فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔ فرمایا کیوں؟ من شر قد اقترب، ایک فتنہ ہے جو بہت نزدیک آ گیا۔ آپ کی زوجہ ہماری ماں سیدہ زینب بنت جہش وہ موجود تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا، اس دیوار میں یاجوج اور ماجوج نے سوراخ کر لیا۔ اب سورہ کہف جمعے کو پڑھا کریں، کیونکہ سورہ کہف آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ قرآن کے اندر کسی اور قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں سوائے یاجوج اور ماجوج کا۔ نہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے، نہ حضرت امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، نہ حضرت دجال کے آنے کا ذکر ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں، صرف یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، کیونکہ اصل معاملہ یہاں پر ہے۔ باقی چیزیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ کے درمیان آئیں گے، امام مہدی کا آپ نے بتایا، دجال کے بارے میں تو آپ اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ جہاں کو خبر ملتی تھی کہ یہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا آپ اٹھ کے چلے جاتے تھے، اتنے فکر مند۔ اور فرماتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کوئی ایسا فتنہ آیا ہی نہیں جو دجال کا سے بڑا فتنہ ہو۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن نے کھول کے بتایا سورہ کہف کے اندر، اور سورہ کہف میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ذوالقرنین جو ہیں ان کے 3 سفر بتائے ہیں۔ ایک آپ فرمایا مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے، دوسرا فرمایا مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور وہاں بستیوں کا ذکر کیا، اور ایک کہتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں بس سورج چڑھتا اور غروب ہوتا نظر۔ آپ کبھی جا کے روس میں، سائبیریا میں، اوسلو میں، ان جگہوں پہ دیکھیں آپ کو مڈ نائٹ سن نظر آئے گا، 2-3 گھنٹے کی رات، 1 گھنٹے کی رات، 4 گھنٹے کی رات، یہ والی۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو ایک بستی کے لوگوں نے ان کو کہا کہ جہاں ایک قوم ہے یاجوج و ماجوج جو مفسدین فی الارض، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اور ہم ان کی زبان بھی نہیں جانتے۔ اب حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ کوئی رحیل شریف تو تھے نہیں کہ نیشنل ایکشن پلان بناتے کہ جاؤ جا کے ان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا پتہ تھا کہ حکمت کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں لا دو، مجھے کچھ تانبا لا دو، سوجے لا دو، اور لوہے کی دیواریں لا دو، اور پھر انہوں نے کچھ چیزیں پگھلا کے ایک دیوار بنائی اور فرمایا اب یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ کا حکم ہے، اور پھر ایک دن توڑ دی جائے گی۔ دکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک دھکے سے ٹوٹ جائے گی۔ تو فرمایا یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ حضرت زینب بنت جہش نے سوال کیا، فرمایا یہ بنی نوع انسان میں سے، یعنی ہم لوگوں میں سے اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کی ہے جو 90 وہ ہوں گے اور 10 تم رہ جاؤ گے۔ 90 وہ اور 10 تم، عزیز کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو کیا کریں گے؟ یہ حیران کن بات ہے۔ رسول اکرم نے کوئی اور گفتگو نہیں کی، فرمایا اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ، معاش میں فساد پیدا، کوئی اور نہیں بتایا۔ آگے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ان پہ فتح حاصل کر لیں گے؟ کہا یہ اللہ نے ایسی قوم پیدا کی ہے کہ جس پہ تم غالب نہیں آ سکو گے حتیٰ کہ اللہ ان سے جنگ کا اعلان کر لے۔ پوری قرآن اٹھا لیجئے، سورہ الحمد سے لے کے سورہ والناس تک، کہیں پر اللہ نے کسی گناہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ ایک جگہ کیا حرب من اللہ و رسول ہی، اور وہ ہے سود، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ حرب جو ہے عربی کے جو جتنے بھی ماہرین ہیں، حرب جو ہے وہ زبان کی جنگ نہیں ہے، حرب جو ہے وہ میرے جیسے کالم نگاری کی جنگ نہیں ہے۔ حرب وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں
باقاعدہ آپ تلواریں اور اس میں وقت کا اسلحہ لے کے چلتے تھے. اب تو زمانہ آ گیا نا, لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں آپ اسلحہ لیتے ہیں. کوئی بھی نبی, کوئی بھی صحابی جو ہے ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ میں اپنے وقت کا اسلحہ ہوتا تھا. یہ جتنے صحابہ تھے یہ اسلحہ لے کے مسجد نبی میں بیٹھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. اسلحہ لے کے جنگ کا اعلان کریں گے. کس کے خلاف؟ اللہ اس کا رسول کس کے خلاف اعلان کرتا ہے؟ سود کے خلاف. اب آتے ہیں 2 تاریخ کے واقعات بیان کر کے آپ کو لے کے آتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے, جو قرآن کی جو آیت ہے, یہ کون ہے یاجوج اور ماجوج, سسٹم کیا ہے, اور اس یاجوج اور ماجوج کے خلاف ہم نے جنگ کیسے کرنی ہے, اور پھر جو دوسری قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر بات ختم کروں گا انشاءاللہ. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی کر رہے تھے, یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے سوراخ کر دیا ہے, تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں کیسپین سی جو ایران سے شروع ہوتا ہے اور اوپر جا کے روس کے کونے میں سائبیریا کے پاس جا کے رک جاتا ہے, وہ سی جو ہے اس میں ایک جگہ پہ بہت بڑا سیلاب آیا اور ایک گورج تھی پہاڑوں کے درمیان, تنگ راستہ تھا, وہ اس کے اندر سے وہ دیوار تھی, وہ وہاں سے بہ گئی, جس کے اب تک تھوڑے سے نشانات موجود تھے. جہاں ذوالقرنین نے سفر کیا تھا دیوار بنائی تھی. دوسرا تاریخی واقعہ جو کہ تاریخ میں بہت کم ہوا ہے وہ ایک ہے کہ اس علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا جسے کہتے ہیں خزا قبیلہ. اسی لیے اگر کبھی ایران جائیں تو ایرانی جو ہے بحر کیسپین جو ہے اس کو بحر خزر کہتے ہیں. خزا قبیلہ وہ واحد قبیلہ ہے کہ جنہوں نے یہودیت قبول کی تھی, اور یہ خزا قبیلہ جو ہے ان کو انہوں نے باقاعدہ الاؤ کیا تھا کہ تم یہودی بن سکتے, ورنہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی اور یہودی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا, صرف ہم ہو سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مل کے ماریں کھائیں. آپ کبھی نیٹ میں چلے جائیں تو نیٹ میں آپ ٹائپ کریں اشکنازی جیو, تو آپ کو یہ پورے کے پورے اشکنازی جیو مل جائیں گے. جتنے بھی یورپ کے جیو ہیں, یہودی ہیں, وہ سارے کے سارے اسی بنی خزا سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ میلان میں گئے, وہاں نکالے گئے, مارے کھائیں. ٹسکنی میں گئے, وہاں نکالے گئے, وہاں سے مارے کھائیں انہوں نے. یہ ایزابیلا فرڈینڈ نے اسپین پہ قبضہ کیا تو تقریباً 1.5 لاکھ یہودی تھے. ایزابیلا فرڈینڈ نے ان کو کہا کہ تم رہتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تم نکل جاؤ. 75,000 جو تھے وہ بیچارے آ کے خلافت عثمانیہ میں آ کے انہوں نے آباد ہو گئے, اور 75,000 نے کہا کہ چونکہ ہمارا کاروبار اچھا ہے تو ہم وقتی طور پہ عیسائی ہو جاتے ہیں. تو ان پر پابندی یہ لگائی گئی کہ صبح ہر ہمارے سامنے ایک کھانے میں سور کا گوشت کھاؤ گے, اور دوسرا یہ تھا کہ تم لوگ ہفتے کے دن کاروبار کرو گے جو ان کے ہاں حرام تھا, جو ہمیں سب حرام ہے. تو وہاں ان کو گھیٹوز میں رکھا جاتا تھا, نہ پانی صحیح ہوتا تھا, نہ بجلی ہوتی تھی, نہ صحت کی سہولت ہوتی تھی, نہ سیوریج کا سسٹم ہوتا, کچھ نہیں ہوتا تھا, وہ وہاں پر رہتے تھے. مارے کھاتے کھاتے 1896 کے قریب یہ یہودی جو ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم یہودیوں کے خلاف اتنی بات کیوں کرتے ہو. میں نے کہا قرآن جو ہے 36% اللہ نے یہودیوں کے خلاف اتارا ہے. یہ قرآن کو گپ شپ کی کتاب تو نہیں ہے. کیوں نکالا ہے؟ اس لیے اتارا ہے کہ بنیادی طور پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے فتنوں سے کس طرح بچ سکتے ہو. وارننگ, کسی بندے کو, بچے کو کہتے ہیں یار اس طرف مت جانا, اس طرف مت جانا, ان لوگوں سے مت ملنا, اس لیے کہ تم خراب ہو جاؤ گے, تمہاری پڑھائی ضائع چلے جائے گی, تمہیں قاتل بنا دیں گے, تمہیں ہیروئن کا کہتے ہو نا. اللہ نے بالکل ایسے کہا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء, مت بناؤ ان کو دوست, ان سے دوستیاں مت کرو تو تباہ برباد ہو جاؤ گے, خراب ہو جاؤ گے. تو وہاں پر یہ اکٹھے ہوئے 1896 میں, اور 1896 میں ہزال ایک آدمی تھا جو آسٹریا میں پیدا ہوا تھا, جو ان کا بہت بڑا لیڈر تھا. تو ہزال نے وہاں پر ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا اب 2000 سال ہو گئے, بہت ہو گئی, اب ہم نے مار نہیں کھانی, ہم نے بہت زندگی گزار لی, کبھی ادھر مارے گئے, کبھی ادھر مارے گئے, کبھی ادھر مارے گئے. اب اگر مار کھانی ہے تو کسی مقصد کے لیے کھانی ہے. اب ہم نے اپنی اس ریاست کو قائم کرنا ہے جو ریاست ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمارا ایک مسیح ایک دن آئے گا اور ہمیں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام والی ریاست جو ہے وہ قائم کر کے دے گا. 1896 میں انہوں نے پروٹوکولز لکھے, جسے کہتے ہیں پروٹوکولز آف جیو, اور پروٹوکولز لکھنے کے بعد انہوں نے اس پہ عمل درآمد شروع کیا کہ ہم نے دنیا کی ہر طاقتور چیز پہ قابو پانا ہے.
سب سے پہلے انہوں نے 3 چیزوں کو منتخب کیا. نمبر 1، ہم دنیا کی فائنانسز پہ قابو پائیں گے، یعنی ہم بینکس کا جو سسٹم ہے وہ جو انہوں نے 1694 میں شروع کیا تھا یہودیوں نے، اس کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور دنیا کے تمام تر ریسورسز پہ قبضہ کریں گے. نمبر 2، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر ہمارے بچے جٹ جائیں گے اور ہم اس کے اندر رہیں گے. اور نمبر 3، ہم دنیا کے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. یہ 3 چیزیں انہوں نے منتخب کی. یہ چیز مینہٹن، یہ بینکنگ سسٹم، یہ سارے کا سارا اس میں جیوز چلے گئے. پھر اس کے بعد دنیا میں کسی اور بندہ جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں پا سکا، وہی طاقت پر چلے گئے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ اٹھا لیں، اس کے بعد جو بندہ پیدا ہوا ہے انہی کی نسل سے پیدا ہوا ہے، خواہ آئنسٹائن ہو فزکس کے اندر، کا فرائڈ ہو سائیکالوجی کے اندر، یا کارل مارکس ہو اکنامکس کے اندر، سارے انہی سے پیدا ہوئے ہیں. اور بڑا نام کسی اور امت سے پیدا نہیں ہوا. 1896 سے نکلتے نکلتے 1910-11 تک اتنے طاقتور ہو گئے، خصوصاً امریکہ میں جانے کے بعد، امریکہ کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد، کہ انہوں نے یورپ کے جو یہودی تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، بالفور ڈیکلیریشن جس کو کہتے ہیں، کن کے ساتھ؟ یورپ کے عیسائیوں کے ساتھ. یہاں اللہ کہتا ہے لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، عیسائیوں اور یہودیوں کو دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ جب آپس میں دوست ہو جائیں، 2000 سال تک یہ آپس میں دوست نہیں تھے، جب یہ آپس میں دوست ہو جائیں تو پھر ان کو دوست مت بناؤ. 1916 کے اندر بالفور ڈیکلیریشن آتا ہے، اور بالفور ڈیکلیریشن کے الفاظ یہ ہیں کہ all the Jews living in any part of the world are one nation. ہمیں کہتے ہیں نا مسلمان ایک قوم نہیں ہے، وہاں کہا کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جہاں جہاں یہودی رہ رہے ہیں وہ ایک قوم ہے. اور اگلا فکر ہے and they have the right to go back to Palestine which is their promised land. تو ان کا حق ہے کہ فلسطین میں جا کے آباد ہو جائیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو آباد کریں. اس کے بعد انہوں نے ہر اس قوم سے غداری کی، خواہ وہ جرمنز تھے خواہ وہ پولش تھے، تاکہ ہم کو یورپ کے ان عیسائیوں کی سپورٹ حاصل ہو. اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے اندر یہ کر کے دکھایا. اور اس کے بعد 1920 میں انہوں نے پہلا ایلیا کہتے ہیں اس کو بحر تبریا عبور کر کے وہاں اندر جانے کی کوشش کی اور پہنچ گئے. بحر تبریا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سمندر ہے کہ جس سمندر میں جب پہلا لشکر یاجوج اور ماجوج کا داخل ہوگا اس کو عبور کر کے، تو اس میں پانی ہوگا، سی آف گیلیلی میں پانی ہوگا. لیکن جب دوسرا لشکر آئے گا تو اس میں پانی ختم ہو چکا ہوگا. وہ پوچھیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا. بحر تبریا وہ جگہ ہے، سی آف گیلیلی، آپ جا پہ نیٹ کے اوپر جا کے ٹائپ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بحر تبریا وہ جگہ ہے جس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان دونوں آ کے گرتے ہیں. اب وہ دونوں دریاؤں کا رخ اسرائیل نے اپنی زمینوں کی طرف موڑ دیا ہوا ہے. یہ ساری کھجوریں جو آپ مکے کے نام پہ مدینے کے نام پہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری موریں لگا کے، ہمارے پاکستانی بھی وہاں بیٹھے ہیں بیروت میں، جو وہاں سے لے کے اس پہ مکی کھجور اور مدنی کھجور فلانا اور زیتون سارے کا سارا اس پہ اسپین کی موریں لگا کے سارا اسرائیل میں پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کر لیا ہوا ہے. اس وقت سی آف گیلیلی کا پانی کی سطح 10-15 فٹ رہ گئی ہے. یہ ہے ٹوٹل. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں. 1920 میں ان دونوں کے الائنس سے ایک چیز پیدا ہوئی جس کا نام ہے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن، جدید مغربی تہذیب. 1920 کے میں واقعات گنتا جاتا ہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کا نظام کیا ہے. 1920 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خلافت کی کڑیاں ٹوٹیں گی تمہارے اندر. سب سے پہلی کڑی یہ ٹوٹے گی وہ خلافت کی ٹوٹے گی، اور آخری کڑی نماز کی ٹوٹے گی. 1920 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی، جو مسلمانوں کا ایک اجتماع تھا، جو مرکزیت تھی اس کو ختم کر دی. اس کی جگہ کیا آیا؟ ماڈرن نیشن سٹیٹس آ گئے، ماڈرن سیکولر نیشن سٹیٹس. پوری امت کو 97 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، بلکہ پوری دنیا کو تقسیم کر دیا گیا. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں، اور اس کے بعد دنیا جو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم ہو گئی. یہ جناب پنجرہ ہے پاکستانیوں کا، تو یہ عراقیوں کا، یہ پنجرہ ہے ان کا اردن والوں کا، یہ پنجرہ ہے اسپین والوں کا، یہ پنجرہ ہے بیلجیم والوں کا، یہ فرانس والوں کا.
کیوں تقسیم کیا گیا کہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پہ 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا، 4 بنیادوں پر، رنگ بنیاد پر، نسل کی زبان بنیاد پر، علاقے کی زبان بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر، ان 4 بنیادوں پر ان کو تقسیم کیا گیا۔ حالانکہ قومیت کا جو تصور دے رہا تھا یورپ، اس قومیت کا تصور سے زیادہ بودا تصور کوئی نہیں۔ جس زمین کی آپ قسمیں کھاتے ہیں، مادر وطن کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ ہماری دھرتی ماتا ہے، جس دن یہ جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کرتی ہے اور انسانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس ماں پہ لعنت بیچتے ہیں، کسی دوسرے ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں۔ ایرینز ایشیا کوچک میں دکھا ہے، کہیں بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ کہا ماں تمہاری، ہمارے جانور بھوکے مر گئے، ہم تو جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی دنیا وسیع ہے۔ ہجرت کا تصور اسلام نے اس لیے دیا کہ زمین سے محبت نہیں، اللہ سے محبت کرو۔ جہاں تمہارا دین غالب آ سکتا ہے، جہاں تمہارے دین بہتر ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو ایک تو پہلا تصور 1920 میں مس ورلڈ کا پہلا کمپٹیشن آیا، فیمنزم کی موومنٹ چلی۔ عورت جو ہے وہ عورت اور مرد جو ہیں یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، میاں اور بیوی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، خاندان ایک ادارہ ہے۔ کبھی ایک ادارے کے 2 باس ہوئے آج تک؟ ایک باس ہوتا ہے اوپر، آپ ایک مل بناتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 بندے مل کے جو اس کے باس ہو جائیں گے؟ سی ای او جو ہے آج ماڈرن ترین دور میں سی ای او، اسلام کہتا ہے نہیں، ہم نے ان کو علیہ درجہ، ہم نے ایک درجہ اوپر دیا اس لیے کہ ایک ادارے کا نظام قائم ہو سکے۔ اس کو نکالا باہر۔ پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن ہوا فلوریڈا کے ساحلوں کے اوپر۔ ایک دفعہ لمبا ویکنڈ آ گیا، کہا کیسے ان کو اکٹھا کریں؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو سمندر میں تیرنے کے لیے جو سوٹ پہن کے آتے ہیں، بکنی سیٹ، اس میں عورتوں کا مقابلہ حسن کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کھڑا کیا، جیسے ناپتول ہوتا ہے ناپتول کیا، ایک کے سر پہ تاج بٹھایا، اس کا جلوس نکالا، اخباروں میں خبری، میڈیا ان کے ساتھ تھا، ختم، کمال۔ اگلی دفعہ کا پھر اکٹھے ہوں گے، اسی سال، اگلے سال اسی موقع پہ دوبارہ پھر اکٹھے ہوئے۔ خاتون کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچ گئے، سارے جو صحافی ایسے ہمارے یہاں پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا میں تو گھر میں ہوتی ہوں۔ اچھا گھر میں کیوں ہوتی ہیں؟ میری شادی ہوئی۔ اچھا شادی ہوئی، اچھا بچے بھی؟ 2 بچے بھی۔ پھر رول طے ہوئے کہ شادی شدہ نہیں ہوگی، کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوگا، بچے نہیں ہوں گے، تاکہ ایک چام قائم رہے اس کے ساتھ۔ اور 1920 سے لے کے آج تک مس ورلڈ کا کمپٹیشن جو ہے آج تک چل رہا ہے، اور اس کے ارد گرد $170 بلین کی انڈسٹری گھومتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ فیشن کی جو انڈسٹری ہے یہ اس قدر طویل ہے، اس قدر عظیم بڑی ہے، 170 بلین۔ حجاب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاب جو ہے یہ ریلیجس ایشو، یہ مذہبی ایشو ہے، نہیں، اکنامک ایشو ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو عورت حجاب پہنتی ہے وہ 170 بلین کی انڈسٹری پر لات مار رہی ہے۔ بال کرل کرنے والے اور ہیں، بال رنگ کرنے والے اور ہیں، بالوں کے خاص فیشن کے ساتھ ترتیب دینے والے اور ہیں، بالوں کے شیمپو کی اتنی بڑی انڈسٹری کا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں کہ جس کو بازار میں لا کے کھڑا نہ کیا گیا۔ اس کے بعد 1920 کے ارد گرد جو سب سے بڑا نظام بلٹ اپ کیا گیا وہ تھا آپ کی بینکنگ کا سسٹم۔ چیز منہیٹن قائم ہوا، اس کے بعد جب باقی جتنے 4 سال پہ اسی کے ارد گرد قائم ہوئے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ اور اس نظام کی بنیاد ایک چیز پہ رکھی جسے کہتے ہیں پیپر کرنسی۔ رسول اکرم فرمایا کہ تم کاروبار کرو گے یا سونے میں یا چاندی میں یا کھجور میں یا گندم میں یا جو میں یا نمک، لیکن ہم نے کہا نہیں، ایک ایسا سسٹم ہم نے بلٹ اپ کیا 1694 میں پرومزری نوٹ کا کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ مثلا آپ جتنے کاغذ چاہیں مرضی جب چاہیں جس وقت چھاپ سکتے ہیں، صرف ایک گولڈ سٹینڈرڈ ساتھ دیا کہ یہ رہے گی۔ اس کی ایک وجہ، بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1 دینار کی تھی، بکری آج بھی 1 دینار کی تھی، دینار کی، باقی سب کاغذ۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نے بھی $20 ارب خریدنے، آپ نے بھی $40 ارب خریدنے، ان نے بھی $100 ارب خریدنے، ہم سارے مل کے $200 ارب لیں گے، یہ $1 لاکھ میں بہترین کاغذ میں بہترین چھپائی میں چھپ جاتا ہے۔ اور خریدنے کا جا رہے ہیں تیل، اور تیل کیوں خریدنے جا رہے ہیں؟ تیل کس کا ہے؟ اربوں کا۔ آج اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پاکستان کے روپے میں تیل بکے گا تو امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ $1 میں $100 ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آج دنیا کی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ یورپین یونین سے برطانیہ علیحدہ ہو گیا،
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس پورے سسٹم کو جھچکولا لگ رہا تھا، اس پورے بینکنگ سسٹم کو، اور ہو جا رہا تھا کہ یورو جو تھا اس کی طاقت بڑھ رہی تھی اور تیل کی قیمت جو تھا وہ کم ہوتی جا رہی تھی اور مزید کم ہونے کا رجحان تھا۔ کہہ رہے ہیں کیا؟ انہوں نے گردن مروڑی ہے برطانیہ کی، انہوں نے خبردار یورپین یونین میں گیا، پاؤنڈ علیحدہ رکھو، اور تھریٹ یہ دیا اس کو کہ تمہارے اندر جو لوگ ہیں یہ حملہ آور ہو جائیں گے، یہ چیونٹیوں کی طرح آئیں گے اور برطانیہ کا شخص خراب ہو جائے گا۔ اور آج برطانیہ جو ہے وہ یورپ یونین سے علیحدہ ہے، اس کا پاؤنڈ علیحدہ ہے اور یورپ کا ڈالر جو وہ گر کے وہ پیچھے ہو گیا۔ آج ڈالر کی قیمت ریز ہو گئی بیٹھے بیٹھے۔ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن جس کو کہتے ہیں، یہ آرٹیفیشل کریڈٹ اقبال کی ایک کتاب ہے علم الاقتصاد، اس میں اقبال کہتا ہے کہ بینک کچھ نہیں کرتا، بینک بھروسہ بیچتا ہے، بینک آپ کو قرضہ نہیں دیتا۔ اسٹیٹ بینک کا رول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ ہے تو آپ 10 ارب روپے کے قرضے دے سکتے ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 1 روپیہ خریدا، ایک 10 لاکھ کا کاغذ دیا، وہ آپ نے اپنا اس کو دیا گنے والے کو، گنے والے نے کھاد والے کو دیا، کھاد والے نے آگے آ کے پیسٹیسائڈ والے کو دیا، اس نے آگے دھاگے والے کو دیا، دھاگے والے نے آگے مل والے کو دیا، مل والے نے آگے جا کے دکاندار کو دیا۔ یہ گھومتا گھامتا وہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 1 ارب بن جاتا ہے اور آپ کو کسی کو علم تک نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ کاغذ کے نوٹ کے مانگنے چلے جائیں، آپ سارے لوگ جو ہیں صرف چیک کاٹیں پاکستان کے کہ یہ چیک ہم بینک سے لینا چاہتے ہیں، تو بینک آپ کو کاغذ کے نوٹ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ایک آرٹیفیشل کریڈٹ کریٹ کیا، امریکہ کے جتنے ڈالر امریکہ کے اندر ان سے باہر ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا سیدہ زینب بن جہش کو کہ یاجوج اور ماجوج کیا کریں گے؟ فرمایا یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ۔ اور یہ ڈسٹربنس کس طرح مونوپولائز کیا گیا؟ دنیا میں 45,000 کارپوریشن ہیں ٹوٹل، اس کی 500 کور کارپوریشن ہیں، ان کے اوپر 25 بینک ہیں کہ جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور کیا گیا؟ بڑے بڑے امپائر پلازاز بنا دیے گئے۔ مثلا 4 بڑے بڑے سینٹرز ہیں، ٹیسکو ہے، ہائپر سٹار ہے، اس کے بعد ایک کارفور ہے اور ایک اور ہے۔ یہ چاروں جس جگہ جاتے ہیں غریب آدمی کا بنیادی طور پر رسک کھا جاتے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے میں مسقط میں گیا تھا، 4,500 بکالات تھے، صرف 2 سینٹر وہاں آئے ہیں، ٹیسکو اور ہائپر سٹار۔ وہ چھوٹا دکاندار ختم ہو گیا۔ ہم بھی اچھا لگا، وہ جی کیا بات ہے، انڈر ون روف، ایک چھت کے نیچے جناب ادھر سے وہ خرید لی، ادھر سے وہ خرید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بازار میں اگر غلہ 400 روپے من تھا اور اس نے باہر سے 300 روپے خرید کے 400 بیچا، اس نے سود کمایا۔ اسلام میں جو پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور نہیں ہے بازار کے اندر، جو مدینے کا سوق تھا آپ نے خود اس کو بنایا بازار کو اور کہا یہ ہمارا سوق جو ہے اٹھائیں۔ ہمارے علماء بتاتے نہیں، بخاری کی حدیثوں کی کتاب میں، مسلم کی حدیثوں کی کتاب میں اگر 50 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ مسجد کے یہ آداب ہیں تو 70 بتائے گئے ہیں کہ بازار کے یہ آداب ہیں۔ کہا یہاں دکان میں تم اپنی ذاتی دکان نہیں بناؤ گے، ابو بکر صدیق اپنا کپڑا لائے گا اور جہاں لا کے بیچے گا، خالی جگہ ہے۔ عمر بن خطاب اپنا کو مال لے کے آئے گا، یہاں بیچے گا، شام سے کوئی تاجر آئے گا۔ دیر از نو کانسیپٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی ان سوق۔ پرائیویٹ کیوں؟ کہ بنیادی طور پہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ سے جو بندہ تاجر ہے وہ سیدھا جہاں پہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح تو دنیا کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو جمعہ بازار لگاتے ہو نا، کیوں لگاتے ہو؟ سستا دینے کے لیے۔ اسلام ایک پرماننٹ جمعہ بازار چاہتا ہے معاشرے کے اندر، پرماننٹ جمعہ بازار، کہ یہ ایک شخص جو صرف اس لیے درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 1500 من یا 500 من گندم اور چاول خرید سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا؟ قطعاً نہیں۔ پورے کا پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ نوٹ کی گرد گھمایا گیا اور اس نوٹ کو آرٹیفیشل کریڈٹ کریٹ کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاش میں فساد پیدا کریں۔ اب اس پورے سسٹم نے 1920 کے ارد گرد ایک اور چیز پیدا کی اور وہ تھا کہ کس طرح ہم لوگوں کو فوش بنائیں گے، فحاشی کا مسئلہ۔ اب میں آتا ہوں کہ اس آیت کے آخری حصے کی طرف کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ تم پر ہر بلندی سے حملہ آور ہوں۔ یعنی بنیادی طور پر یہ بلندی سے آپ پر غالب آئیں گے۔ آپ کا تمام اکنامک سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ۔ آپ کی تمام جتنی بھی فحاشی اور یعنی کی ویب سائٹس کہاں سے آتی ہیں؟
سیٹلائٹ سے. آپ کی تمام جتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لے کے یہاں تک کہ ڈرون کا حملہ بھی اب سیٹلائٹ سے ہونے شروع ہو گیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ وہ سسٹم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس لیے آئے گا؟ یہ دجال کی سپورٹ میں آئے گا. اور دجال بنیادی طور پر جس تجسیم میں موجود ہے، تمیم داری کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے تمیم داری، تو انہوں نے اب کہا کہ میں ایک جگہ سے یہاں سے میرا جہاز گم ہو گیا، تو میں گھومتا گامتا 2-2.5 مہینے کی مسافت سے ایک جگہ پہنچا. وہاں ایک غار میں مجھے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اس نے مجھے کہا کہ میرا ابھی وقت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے اتنے بال تھے کہ اس کا سامنے کا بیک پہچانا نہیں جاتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا تو میں دجال ہوں. تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا. کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ تمام صحابہ کو بلا کے مسجد نبوی میں بلایا جائے اور کہا جائے کہ یہ وہ شخص جو ہے ایک ایسے شخص سے مل کے آیا کہ جس کے بارے میں تمہیں روز خبردار کرتا ہوں. یہ جو عطیات میں ہم پڑھ کے پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا 90% 95% سے زیادہ ایک دعا کا اضافہ کرتے تھے جسے دعائے معصورہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اور نشانی کیا بتائی تھی مسیح دجال کے بارے میں؟ کہا اس دن اس کا سسٹم آ جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا جب مسجدوں میں اس کا ذکر بند ہو جائے گا. آپ کتنے روز خطبہ جمعہ پڑھتے ہو؟ کسی مولوی کے بعد دیکھیں کبھی دجال کا ذکر کیا جائے؟ ایک اور نشانی بتائی اس سارے حصے کے ساتھ، فرمایا دجال کے آمد سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے. پھر آگے تفصیل بتائی کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ کہا جائے گا جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، یہ بات سچ کہتا ہے، کیا بات ہے اس کی، اور سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار کے تخت پہ بٹھا دیا جائے گا. اور آگے جو بات ہے وہ بڑی کمال کی بات ہے جس میں ہم زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور تم میں روئی بیضا بات کریں گے. صحابہ نے ایک دم پوچھا یا رسول اللہ روئی بیضا کون ہوں گے؟ کہا گھٹیا لوگ تمہارے اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں گے. آواز چینل کھول لیں، 50 چینل ہیں. جس کو کچھ نہیں آتا وہ اینکر پرسن بنا ہوتا ہے، جس کو کوئی عقل نہیں ہوتی وہ اس کو تبصرہ نگار بنا ہوتا ہے. اور گفتگو گھٹیا لوگ تمہارے اہم ترین معاملات میں گفتگو، جس کو قرآن نہیں آتا، جس کو قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا، وہ ریلیجس ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا. میں نے کہا کبھی کسی مولوی کو بلایا کہ بتاؤ فلموں کی تاریخ کیا ہوتی ہے، کبھی کسی کک کو بتایا سیاست پہ گفتگو کرو. تمہاری رمضان کی ٹرانسمیشن، گھٹیا لوگ تمہارے اندر گفتگو کر. دجال کی آمد کے علامتیں یہ وہ سسٹم ہے. اور تمیم داری جو ہے اس کے بارے میں اب تو لوگوں نے بڑا تفصیل سے اس کی دجال کی لوکیشن جو ہے وہ جو اس نے سمت بتائی تھی اور وہ جو جزیرہ بتایا تھا، اور جدھر وہ جاتے ہیں میڈیٹرین کو اگر آپ کراس کریں بحر احمر تو ایگزیکٹلی برطانیہ بنتا ہے کہ جس کی غاروں کے اندر وہ کہیں چھپا ہوا، آج بھی چھپا ہوا گا. اللہ تعالیٰ جس وقت وہ شکست کھانے کے قریب یہ سسٹم آئے گا تو پھر دجال اس کی مدد کے لیے نکلے گا. اور فرمایا کہ دجال جو ہے اس کے بارے میں یہ حالت ہوگی آپ کی کہ آپ صبح آپ مسلمان ہوں گے اور رات کو کافر ہوں گے، یا رات کو مسلمان ہوں گے اور صبح کافر ہوں گے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آپ؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دعائے قنوت سب کو آتی ہوگی، رات کو پڑھتے ہیں. دعائے قنوت میں ایک آپ اللہ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ نخلا و نترک من یفجرک، اے اللہ ہم سارے ان لوگوں سے تیرا بائیکاٹ کرتے ہیں جو تیرے منکر ہیں. صبح ان کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ پہ جس دین پہ قائم کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیوٹیاں ہمارے لگائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے ایک خیر امت دی ہے جو نکالی گئی ہے لوگوں کی طرف. ناس کہا گیا ہے، مسلمانوں کی طرف نہیں ہے کہ میرے بھائی آؤ ذرا کلمہ پڑھیں، آپ مسجد میں بیان ہوگا، ٹھیک ہے. ناس پوری دنیا کے لیے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو.
اور برائی سے روکنے کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے فرمائی من را منکم منکرن، جو شخص برائی کو دیکھ لے وہ یضر بہ بیض، ہاتھ سے پکڑ کے روک دے، مت کرو۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ دو بندے لڑائی کر رہے ہوتے رستے میں تو آپ روکتے ہو نا، اگر طاقتور ہوتے ہو۔ محلے میں کوئی لڑائی ہو جائے، بھائی آپس میں لڑ پڑے، کچھ ہو جائے، روکتے ہو کہ نہیں روکتے ہو؟ وہ یضر بہ ہاتھ سے پکڑ کے، فإن لم یستطع، اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو، طاقت نہیں رکھتے ہو، کمزور ہو، میری طرح سنگل پسلی ہو، فبلسانہ، زبان سے روکے۔ بھائی گونگا شیطان مت بنے کہ غلط کر رہے ہو تم، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، رک جاؤ۔ فإن لم یستطع، پھر بھی استطاعت نہیں رکھتے اور بھی کمزور ہو، فبقلبہ، دل میں کم از کم نفرت ضرور کرو، دل کے اندر ضرور برا۔ فرمایا جو دل کے اندر نفرت جو ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا نچلا ترین، گھٹیا ترین طبقہ درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے ایمان کا۔ جس شخص کو بینک کی بلڈنگ دیکھ کے اس سے نفرت نہیں ہوتی، اللہ اس کے رسول کے خلاف لگا ہوا اشتہار دیکھ کے نفرت نہیں ہوتی، سمجھو اس میں ایمان نہیں ہے۔ جو چیک کاٹتے ہوئے بالکراہت، کیونکہ اللہ کے کلام میں ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اگر تم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے ہو، بدل نہیں، تو نفرت تو کرو۔ پیالے کے اندر مکھی پڑ جاتی ہے اور نکال کے اسی آپ کو اور کوئی چیز نہیں ہے پینے کے لیے، پانی نہیں ہے، میسر نہیں ہے، آپ وہی پانی پی رہے ہو تو آپ کو کراہت تو آئے۔ ذالک اضعف الایمان، ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے۔ ہم نے اس امت کو نکالا کہ اور پھر صرف ہم پہ ذمہ داری، تو ہم کو تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ گروہ پیو تب بھی فرض کفایہ ہو۔ ایک طاقت کے پاس تو اللہ نے فرض عین کر دیا، الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم اس دنیا میں اختیار دیتے ہیں، جن کو ہم دنیا میں طاقت دیتے ہیں، جن کو تھوڑا سا بھی اختیار، تو فیکٹری میں اختیار ملے، گھر میں اختیار ملے، کسی کا کلکم رائن، کلکم کی ترکیب عربی آتی ہے ہر کوئی ایک گلابان ہے، ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں قیامت دن پوچھا جائے گا۔ میرا گلہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو میرے زیر کفالت ہیں، میرے بچے، میری بیوی، میرے زیر دست لوگ، میرے ملازم۔ آپ کا ملازم آپ کی ذاتی معاملے کے اندر ذرا سی اس کے مخالف بات کرنے، آپ کو کیسے کہتے نکلو میرے فیکٹری سے، اللہ کے خلاف وہ کچھ کرے، ہم کہتے نہیں بیٹھے رہو ادھر، کوئی بات نہیں یار، اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ آپ کے باپ کے خلاف کو گفتگو کرے تو آپ اس کو گریبان سے پکڑتے ہیں، 4 تھپڑ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نکل جاؤ۔ اللہ کے خلاف گفتگو کرے، آپ کے اللہ کی نافرمانی کرے، کہتے ہیں نہیں اچھا یار، اچھا آدمی ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کہتا نہیں، اس کا اللہ کون ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جس کو ہم نے اختیار دیا ہے، وقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا نظام قائم کرے۔ نظام کا عموماً کہا جاتا ہے کہ نماز اقامہ کا لفظ ہے۔ اقامہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، سوائے اس کے کہ اللہ کی بات کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیا عبادت نکلا ہے لفظ عبد سے۔ عبد کہتے ہیں بندگی کہتے ہیں غلامی۔ آپ ایک غلام کو خرید کے لے آتے ہیں، میں ایک غلام کو گھر میں لے کے آتا ہوں، جو لوگ ملازم رکھتے ہیں آج کے دور میں، اور میں اسے کہتا ہوں بھائی جان ایسا کرو کہ وہاں سے جا کے کولر سے ٹھنڈا پانی لے آؤ، اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں، کہتا ہے پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ۔ میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا، میں کہوں جاؤ نوکری سے فارغ ہو۔ اللہ کہتا ہے چوری ہو لے ہاتھ کاٹ دے۔ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص میں تمہاری زندگی کی۔ ہم کھڑے ہو کے اس کی آیت کی اتنی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے حرب من اللہ ورسولہ، ہم اس پہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے جو وردی مقرر کی ہوئی ہے، ہم نے اپنے ملازم کرے، وہ وردی بڑی ٹھیک ٹھاک پہنتا ہے۔ میں نے مرضی کی ہے کہ بھئی تم نے ٹوپی پہننی ہے، ٹخنوں سے کوئی شلوار پہننی ہے، اچھے تم نے خوشبو بھی لگانی ہے، سب پہنتا ہے، لیکن بیٹھتا جا کے میرے دشمنوں کے ساتھ ہے،
کھاتا ان کے ساتھ ہے، اٹھتا ان کے ساتھ ہے، حالت ان کے ساتھ، زندگی ان کے ساتھ گزارتا ہے، ان کے مفاد میں بات کرتا ہے، ان کا خوف میرے دل میں ڈالتا ہے. اللہ کہتا ہے تو الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں اقتدار کھین لیتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں حکومت کون بناتا ہے؟ امریکہ بناتا ہے. پاکستان میں حکومت کون چھینتا ہے؟ امریکہ چھینتا ہے. پاکستان میں کیا ہے؟ فوج ہے، امریکہ ہے. ہم نے شرک کی بنیادی چیز جو ہے اختیار کی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں اقتدار، میں تلک الایام نداولها بین الناس، میں ہوں جو لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتا رہتا ہوں. ہم تو جسے کہتے ہیں مکمل طور پہ یقین کے ساتھ شرک بولتے ہیں. آپ کسی سے کہہ کے دیکھ لو کہ نواز شریف کو اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، ہو گئی جا جا مذاق کرتا، اسی ووٹ نہ دیں تو نواز شریف بنتا سی، اسی اچھی پیسہ لایا پورے بنانے نے پتہ نہیں کنے ارب روپیہ کٹھا کیتا، ساڈا پیسہ رہتا اللہ کہ تو آ گیا جا جا کام کر. بنیادی طور پر ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، میرے ہاتھ میں خیر ہے. جس کو ذلیل کرتا ہوں اس کو بھی خیر کے لیے کرتا ہوں بھائی، تاکہ سنبھل جائے. جس سے طاقت چھینتا ہوں اس کو بھی خیر کے لیے چھینتا ہوں تاکہ سنبھل جائے کچھ. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی بڑے عذاب سے پہلے تمہیں چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکاؤں گا تاکہ تم میری طرف رجوع کر لو. تو بنیادی طور پر ہم نے عبد کا، بندگی کا مطلب ہم نے سوچا ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے ہی نہیں اور کو تمہارا مقصد دنیا میں بندگی. اب اگر آپ اللہ کی بندگی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی فرما برداری، مطلب صبح سویرے آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ آپ کو چند ڈیوٹیاں دیتا ہے کہ بھائی 2 بجے تک یہ کام کر لینا، اپنے بچوں کا حق ادا کر دینا، اپنے یہاں رزق حلال کما لینا. سعد بن ابی وقاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیں اتنی بڑی حدیث، حسن حدیث ہے، فرمایا سعد اگر تم رزق حلال کماتے، یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو، تم حج کرتے رہو، تم فلاں اگر تم رزق حلال کھاتے رہے اور حرام سے اپنے بدن کو پاک کیا، حلال تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ہم کس کے لیے، کس کے بعد دعا کے لیے جاتے ہیں؟ کہ جس نے اندر کمرے کے اندر بیٹھ کر اس نے جو پیر صاحب نے، جب مولوی صاحب نے جناب چلہ معکوس کیا تھا، انہوں نے جناب اتنا 40 لاکھ یہ کیا. اللہ کا حضرت معین الدین چشتی تصوف کے بڑے کمال، جیسے پاکستان کے بڑے، ان سے کسی نے روز آ کے روز پوچھے کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیں. روز پوچھے، تنگ آ گئے. ایک دن کہا دیکھو رزق حلال کماؤ، اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم، وہی اسم اعظم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ ایک آدمی لٹکا ہوا دعائیں کرتا چلا جا رہا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے جو کھانا کھایا ہوا ہے حرام کا ہے، اس نے جو پانی پیا ہوا ہے حرام کا ہے، اس کے جسم کے اندر جو گوشت بنا ہوا ہے، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے حرام کے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اب ملک ہمارا یہ ہے کہ کرپشن کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو لوگ ٹی وی پہ نہیں کرتے. 11 سال کرپشن میں گزارتے اور کہتے ہیں کیا بات ہے، ہم تم نیلسن منڈیلا ہو گئے ہوئے. اربوں روپے وہاں جا کے باہر رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں چھیڑو مت، جمہوریت ڈریل ہو جائے گی، اور ہم لوگ ساتھ دیتے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت کا تم نے انکار کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ نمرود کا انکار کریں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بڑے آرام سے تم اپنا کام کرتے رہو تو یہ کرتے رہو، تو کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی مذہبی جماعتوں سے اکثر کہتا ہوں، تمام مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ابو طالب کو لے، قبیلہ ہاشم کے سربراہ تھے، کہا تمہارے بھتیجے نے بڑا کمال کیا بھائی، اس نے تو ہماری ساری کی ساری اتنے سالوں کی ہماری جو ٹریڈیشن تھی، ٹریڈیشن، کلچر، کسٹمری پریکٹسز، یہ ہمارا آج کا ماڈرن طبقہ یہ کہتا ہے نا، اس کو تباہ کر دیا ہے، اس کو منا لو.
کہا آ جاؤ تم جو آفر کرنا چاہو اس کو کر دینا. بٹھا لیا. سب سے پہلی آفر کی مال چاہیے, دولت چاہیے, جتنی تم کہتے ہو بھیک بھی مانگ لیں گے, دنیا جہان سے کاروبار بھی کرا کے اکٹھا کر کے اپنا سب کچھ بیچ دیں گے, دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. فرمایا نہیں. دوسری پوچھی آفر, عورت چاہتے ہو خوبصورت ترین عورت, کوئی یمنی عورت ہے, کوئی شامی عورت ہے, کوئی جہاں کے جس طرح کی عورت چاہتے ہو, جیسے بنی اسرائیل والوں نے گائے ڈھونڈی تھی ویسے. کہا نہیں. آخری آفر ہے جس پہ ہم سب لوگ آج کل عمل کرتے ہیں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ہم سارے مل کے, کیا کہتے ہیں اس کو, سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یہی لفظ ہوتا ہے نا پارٹی سے, سارے مل کے تمہیں مکے کا سردار بنا دیتے ہیں. قریش تمہیں سردار مان لیتے ہیں, 50 ووٹ ہمارے ہیں, فلاں پارٹی کے ہیں, 30 فلاں پارٹی کے ہیں, سارے مل کے تمہیں. فرمایا چچا ان سے کہہ دیں, خود نہیں بولے آپ وسلم, چچا ان سے کہہ دیں اگر جی میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھیں گے تو میں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں. طاغوت 100 لوگ تھے صرف کہ جن کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں گئے. جن میں بڑی بحث چل رہی تھی کہ جی ایک اسلام جو ہے وہ تو, کیونکہ ہمارے یہاں نارملی ایک تصور بنا لیا گیا ہے دنیا پوری کے اندر کہ اسلام تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ رسم و رواج کا نام ہے, آپ اپنے کاروبار میں خوش ہیں, وہ اپنے کاروبار میں خوش ہے, وہ کچھ کرتا ہے, وہ کچھ کرتا ہے. رسول اکرم نے 100 لوگوں کو لے کے مدینہ کی ریاست قائم کی تھی, اور مدینہ کی ریاست صرف ریاست نہیں قائم کی تھی, اس مدینہ کی ریاست سے بنو کینکا کو نکالا تھا, بنو خزا کو نکالا تھا, خیبر کی ریاست کا کلا کما کیا تھا, پورے قبیلے کو جو سزا نافذ کی ہے یہودیوں کے اس کے اوپر کہ ان کے تمام جتنے مرد ہیں نکال کے قتل کر دیے جائے. کیوں قتل کیے گئے؟ تاکہ یہ فتنہ قائم نہ رہے. تو ریاست کی قیام اور اللہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن کے اندر صرف 2 چیزیں بتائی ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیاطین, اللہ کے دھڑے کے لوگ, اللہ کے مخالف دھڑے کے لوگ. اب میں آتا ہوں وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ, اب یہ پورا سسٹم ہے. اس پورے سسٹم کے بارے میں ایک ہماری خوشخبری ہے جو اللہ نے دی ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ, جو دوسری آیت پہ ہم نے ہدایت کے ساتھ دے کے ایک تو آپ کے لیے آپ کے اندر رسول بھیجا. کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تبلیغ کرے, اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تم تک دعوت پہنچائے. کسی اور نبی کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کی قرآن نے. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق کے, اور حق کا جو راستہ ہے, دین کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب 4 جو ہیں نمازیں پڑھنا, روزہ رکھنا, حج. دین جو ہے, دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو. آپ نے شادی کیسے کرنی ہے, آپ نے مردے کو دفن کیسے کرنا ہے, آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے, آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے, آپ نے باقی تمام, آپ نے بیوی کے ساتھ کیسے جانا ہے, آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک, پورے مکمل دین الحق کے لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے اس دعوت کے ساتھ, دین حق کی دعوت, کہ اسے پوری دنیا پر غالب کر دے, تمام زندگی گزارنے کے راستوں پر غالب کرے. اور دین جو ہے اس کے اندر ڈیفینیشن کے اندر وہ سیکولرزم بھی آ جاتا ہے. مذہب کے اندر کہیں آتا ہے ریلیجس چیز, خواہ وہ کمیونزم ہو, خواہ وہ سیکولرزم ہو, خواہ وہ ماڈرن راستہ ہو, مکمل طور پہ دین جو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. اب دجال کے سسٹم کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا سسٹم جو ہے اس سے مکمل طور پہ نافذ ہونا ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا, اللہ اس پر کافی ہے گواہی کا. بلکہ یہاں کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ, کہ مشرکین بیشک اس سے نفرت کرے, کراہت کرے, اس کے باوجود بھی ہم نے غالب کرنا. اس مقام پہ جو سب سے بڑی آپ کی اور میری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بہت اہم ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اور مغرب, میں اور وہ یجوج اور ماجوج کا نظام جو ہے وہ ایک میز پر بیٹھ کے ناشتہ کر سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, زندگی گزار سکتے ہیں, ایک طرح کا لائف سٹائل کرتے ہیں. نہیں, بالکل مختلف. جب تک آپ نہیں آئیں گے اس سسٹم سے, اس وقت تک آپ اپنا نظام ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ 2 جنگ لڑتی ہوئی فوجیں ہوں اور ان کا دسترخوان ایک ہو, ان کے معاشی کاروبار ایک ہو. مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے یہ تجارت بند کرتے ہیں, یہ جو فلاں لوگوں سے ہم تجارت بند کرتے ہیں, تو یہ تو آج کے دور میں ممکن نہیں ہے.
ایک دن پہلے بدر گزرا ہے، یوم بدر. سب سے پہلا کام کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے کہا تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس کو روکو، راستہ مت دو کہ ادھر سے گزر کے جائیں کابل، روکو اس کو، تجارتی قافلے کو روکو تاکہ اکنامک سسٹم پہ ان کے ہٹ پڑے. ان کے عبداللہ ابن حضرمی جب مارا گیا تو کس بنا سے مارا گیا تھا؟ کوئی لڑائی لڑنے گئے تھے؟ اور اس کو خوف ہوا ہے تو صاحب باہر سے چلتا چلتا. اور بدر کے معاملے میں بدر کی ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جو میں آپ کو توکل کی بات بتا رہا ہوں. 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں. بندے کتنے ہیں؟ 313. 2 گھوڑے، ایک پر سید الانبیاء خود سوار تھے اور ایک خالی تھا جس پہ وہ شاہ سوار نکلتا تھا. 2 گھوڑے، 6 زرہیں، وہ بھی کچھ لوگوں کے پاس تھی، وہ بھی اگر کوئی نکلتا تھا پہناک کہتے کہ جاؤ جا کے مباصرت کر لو. 8 تلواریں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس درخت کی ٹہنی ہے، کسی نے کوئی لکڑی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی پتھر کو گھسا کے تیز کیا ہوا ہے کہ میں اس سے مار دوں گا اس کو. آج کل لے کے نکلو، پاگل ہوا ہے، امریکہ نہ لڑے، اس کو دیکھا ہے وہ کدھر، اس کی طاقت دیکھی. وہ چل پڑے ہیں جب وہاں سے تب وہ عبیدہ ابن جراح. یہ ہوتی ہے دین کی آزمائش. ایک سر پکڑ کے لے کے آ رہے تھے رسول اللہ فرمایا، عبیدہ ابن امت کہتے تھے رسول اللہ، اور وہ عبیدہ کس کا سر ہے؟ کہا میرا باپ تھا، آپ کا گستاخ تھا، آج مقابلے پہ آ کر میں سر کاٹ کے لے آیا ہوں. علی ایک طرف ہیں، عقیل دوسری طرف ہیں، حمزہ ایک طرف ہیں، عباس ابن مطلب دوسری طرف ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا کہ بابا کئی دفعہ آپ کا سر میری گردن تلوار کے نیچے آیا تھا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کھاؤ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، تمہاری گردن ایک دفعہ میری تلوار کے ساتھ میں آتی، میں تمہاری گردن اڑا دیتا. بالکل مختلف ہیں ہم. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جب تک آپ اس کے نظام میں زندہ رہیں گے، اس کی وجہ یہ نظام ہمیں کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہم ان کی ٹرمینالوجی، ان کی اصطلاحات بولتے رہیں گے. دنیا میں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم سے اس کی اصطلاحات چھین لو، پھر اس کا رسم الخط چھین لو. ترکی کو کیا کیا؟ تباہ برباد کر دیا انہوں نے. آپ جب تک اپنے صدر کو صدر اور وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتے رہیں گے، آپ اس کا موازنہ ڈگال سے کریں گے، آپ اس کا موازنہ چرچل سے کریں گے، آپ اس کا موازنہ آئزنہاور سے کریں گے، لیکن جس دن آپ نے اپنے اس کو امیر المومنین کا آپ سیدھا موازنہ عمر بن خطاب سے کریں گے، ابوبکر صدیق سے کریں گے، علی المرتضیٰ سے کریں گے، یا عثمان غنی سے کریں گے. آپ کے پاس اور آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس باقی نہیں رہتا. کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اس سسٹم کے اندر تم رہو گے تو بہت اچھی بات ہے، باہر نکلو. اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ اس سودی نظام کے بغیر گزارا نہیں. اتنا آسان ہے اس کا گزارا. میں آج آپ کے سامنے 3 چیزیں اس کا حل پیش کر کے اجازت چاہوں گا. 4 کام کرتا ہے بینک. نمبر 1 یہ کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو لون دیتا ہے. جیسے اب وہ بھی آپ کو گزشتہ 8-10 سال سے جسے کہتے ہیں کنزیومر لون. میں فریج خریدنی ہے، میں لون دے دو. میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، وہ لون لے لے. وہ بھی پہلے آپ کو اس بندے کو دیتا ہے، غریب آدمی کو نہیں دیتا. اس بندے کو دیتا ہے کہ اس کے بارے میں دیکھ لیتا ہے، اس کو 2 بیلوں کی جوڑی ہے نا، واپس کر سکتا ہے. اور کوئی نہیں، اس کی بیوی کا زیور ہے وہ پلیج کر کے رکھ لو. جو واپس امیر آدمی کو دیتا ہے، کبھی کسی غریب مفلوق الحال کو، جو اللہ کہتا ہے یقرض اللہ قرض حسنا، اللہ کو مقروض کرو قرض حسنا دے کے. بینک وہ کام، اسلامی بینک بھی یہ کام نہیں کر رہے. کسی اسلامی بینک نے آج تک 1 روپے کا قرض حسنا نہیں دیا. 1 روپے کا. پہلا کام یہ کرتا ہے قرض حسنا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، انہوں نے قوت کھولی، یہاں بھی اس کا برانچ ہوگا. انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ 10 ارب روپے سے زیادہ میں لوگوں کو لون دے سکتا ہوں، اور لوگ واپس کرتے ہیں. یہ جو مائکرو کریڈٹ ہے 93, 94, 95% تک وہ سود لیتے ہیں. جس کے بعد 2 بیلوں کی جوڑی تھی 1 بیل رہ گیا، جس کے بعد 2 تولے سونا تھا 1 تولہ رہ گیا. اس طرح لوگوں کو خالصتاً جو ساہوکار ہے، گندا ترین ساہوکاری کا کام. دوسری چیز جو بینک کرتا ہے وہ ہے انویسٹمنٹ.
اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ٹویوٹا کمپنی ہے, آج سے تقریباً 100 سال پہلے, 70-80 سال پہلے, اس کے جو مالک کو اس کو وہ مسئلہ ہو گیا کہ کچھ پیسے چاہیے تھے. وہ بینک کے پاس گیا, انہوں نے کہا ایسا کرے کہ 470 یا 480 بندے ان کو نکالنے ہیں, ان کو نکال دو تاکہ تم سسٹینیبل ہو جاؤ. بینک والے کہتے ہیں نا تاکہ تم قرضہ واپس کرنے کے قابل ہو جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں, ہم تو اپنے بچوں کو اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. واپس آیا, اپنے سارے گھرانے کو جمع کیا, اس نے کہا دیکھو 2% اپنے پاس شیئر رکھو اور 98% پبلک میں بیچ دو اور اس سے فیکٹری چلاؤ, اور میری وصیت ہے کبھی بینک سے 1 روپیہ قرضہ نہیں لینا. اور خودکشی کر لی. اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی ہے, 1 روپیہ بینک سے قرضہ نہیں لیتی. بگیسٹ 1998 کے اندر ان کے ایک نقص آ گیا تھا ایک ماڈل کے اندر, انہیں پوری دنیا سے گاڑیاں واپس منگوائی تھیں اور دوبارہ اس کو بنا کے دی تھی کہ ہم اپنی ریپوٹیشن اس طرح خراب نہیں ہونے دیں گے, یہاں تک کہ ان کے پاس سرپلس پڑا رہتا ہے. انویسٹمنٹ اسلام یہ کہتا ہے, جو اسلام کا بیسک طریقہ ہے کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے, میں نے ایک دکان سی کھولی ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 5 کروڑ روپے ہیں, میں کہتا ہوں جی ستارہ والے ہیں فلاں ہیں تو میں اس میں انویسٹ کر دو, میں آپ کے منی کو لک آفٹر کروں گا اور میں صرف اس کی فی لے سکتا ہوں جو میں لک آفٹر کروں گا, اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ میں وہاں انویسٹ کروں, اس کو 15% پہ دوں, پھر 26% پہ لوں اور اس کے بعد میں بادشاہ بن جاؤں, پھر جو مرضی کرتا پھر. اتنا پراپرٹی ڈیلر جیسے کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ بھروسہ, میں نے کہا دنیا پوری میں پراپرٹی ڈیلر جو ہے اسی بھروسے پہ کام کرتے ہیں. اس حد تک اس چیز کو تباہ برباد کیا گیا ہمارے سسٹم کو کہ آج آپ کسی سے کہیں کہ فلاں بندے کی دکان میں پیسہ لگاؤ, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے یار ڈوب جائے گا. بینک ڈوبتا ہے تو پوری کی پوری قوم ڈوب جاتی ہے. 2008 میں دبئی ڈوبا ہے, $5 ارب صرف پاکستانیوں کا ڈوبا ہے. گاڑی کے اندر چابیاں رکھ کے وہاں سے بھاگے ہیں. 70,000 امپلائیز صرف سٹی بینک نے اپنے فارغ کیے تھے. یہ جب ڈوبا ہے بیچ سے, کبھی کسی نے کہا ہے تمہارا بینک ڈوبے گا کہ تم ڈوب جاؤ گے. سسٹم. تیسری چیز جو ہے جو بینک کی اہم ترین چیز سمجھی جاتی ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ اور لون. جو ہے انٹرنیشنل لون جو ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, سب سے بڑا دھوکہ. 1947 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند پر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کہ پیسے لے کے قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتا. دنیا کا بہترین اریگیشن سسٹم یہاں بنا, دنیا کا بہترین جو ہے وہ اپنا ریلوے نظام یہاں بنا, ڈاک کا نظام یہاں بنا, کالج, اسکول, اسپتال. آج گھنٹہ گھر بنانے چلیں تو آپ جا کے چندہ مانگنا شروع ہو جاتا. 1 روپیہ قرضہ نہیں تھا. 5 کروڑ پاؤنڈ یہاں سے لیوی جو تھی وہ لے کے وہ انگلینڈ میں جاتی تھی. یہاں ہم پالتے تھے ان کو. لیکن جس وقت 1920 میں دجالی نظام آیا ہے تو 1920 میں 3 شرائط رکھی گئی تھی اس نظام کے لیے. نمبر 1, ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن, ہر ایک کا ایک آئین ہوگا. نمبر 2, ہر ملک جو ہے وہ ایک بینک بنائے گا اور اس کی کرنسی ہوگی. اور نمبر 3, ہر ملک جو ہے اس کا ایک نیشنل ڈیٹ ہوگا, قومی قرضہ. امریکہ کو کوئی قرضے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی جی ڈی پی جو ہے 15 ٹریلین 15,000 ارب ڈالر کی ہے, لیکن اس کے اوپر 16,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے تاکہ پوری قوم کو بحثیت قوم جو ہے سود کے اندر چکر دیا جائے. اس کا انکار. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑی کرے گی. اقبال نے اس شعر کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. کہ مسلمان دیکھ لیں تفسیر حرف, لشکر کھلے ہوئے ہیں, لشکر ہم پہ حملہ آور ہیں. دنیا میں ایک بات یاد رکھیے, دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے, آگے بڑھے ہیں, اس نے ایک چیز کو اپنے پلوے باندھا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1948 کی 14 مئی کو اسرائیل قائم ہوا ہے اور ڈیوڈ بن گوریان نے وہاں تقریر کی ہے. آپ کو پتہ ہے جو یہودی جو عورتیں برقع پہنتی ہیں وہ ہم سے زیادہ سخت برقع ہے. ہمارے تو پھر چہرہ نظر آتا ہے, ان کا چہرہ نظر نہیں آتا. یہودی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا. یہودی کا بچہ جو وہ ٹوپی سر پہ ضرور پہنتا ہے. یہودی جو حرام نہیں کھاتا, کوشے میٹ کھاتا ہے مستقل طور پہ. تو ڈیوڈ بن گوریان نے ایک تقریر کی تھی,
اس کی تقریر کے اوپننگ سینٹنس ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیولپ اے بک وچ ہیز اے اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورات. ہم کوئی ایسی کتاب تخلیق نہیں کریں گے کہ جس کی حیثیت اور مرتبہ تورات اور تالمود سے اوپر ہو. ہم آئین نہیں بنائیں گے. ہمارے لیے کیا ہے؟ دا کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا. اسرائیل کا آئین تورات ہے. پاکستان میں آئین کی سزا کیا ہے؟ خلاف ورزی کی موت ہے نا. قرآن کی خلاف ورزی کی کیا سزا ہے؟ وہ ہے. تو پاکستان میں آئین قرآن سے اوپر ہو گیا نا. آئین نہیں بنایا. 70 سال اس کو بھی ہونے کو آ رہے ہیں بغیر آئین کے وہ ملک چل رہا ہے. پرزرویشن آف دا کلچر. آخری اجازت دے کے بات کہہ جاتا ہوں گا کہ آپ کے پاس ایک فیصل آباد میں شاندار گھر ہو, آپ کی یہاں مل لگی ہو, آپ کی یہاں کوٹھی ہو, آپ کا یہ بچے پڑھ رہے ہوں. اب میں آپ سے کہوں کہ جناب حاجی صاحب آپ ایسا کریں, بلوچستان میں نوکنڈی میں ایک جگہ ہے, وہاں ریگستان ہے, اس ریگستان میں جا کے آپ گھر بنائیں, وہاں جا کے آپ رہیں. وہاں تو آپ کہیں گے یار وہاں تو پانی نہیں ملتا, وہاں تو بجلی نہیں ہے, وہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, وہاں تو ریگستان ہے سارے کا سارا, اور بلوچ میری جان کا دشمن ہے, میں کیوں جاؤں گا. 1920 میں یہودی اپنے اسی طرح کے کاروبار چھوڑ کے, کوئی فرانس سے آیا ہے, کوئی جرمنی سے آیا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہے, کوئی انگلینڈ سے آیا ہے. کہاں کیا بات ہوئے؟ تل ابیب اور حیفا میں جو ریگستان تھا, وہ وہاں پکنک بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں کو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور انہیں اتنا یقین ہے اپنی کتاب پر کہ ہمارا مسایہ آئے گا اور ہمارا مسایہ یہاں پر حکومت قائم کرے گا. ہمیں یقین نہیں. انہیں اپنی پیشگوئی پر اس حد تک یقین ہے کہ اپنے لگے بندے کاروبار چھوڑ کے اس جگہ پہ آ کے آباد ہوئے ہیں, مارے کھاتے ہیں. پہلی جنگ 1948 کے اندر ہوئی جس نے مار کھائی, پھر اس کے بعد شکست دی 1967 کے اندر, پھر اکٹھے ہوئے, پھر انہوں نے پورے کے پورے اربوں کو شکست دی, پھر اس کے بعد آج غالب ہے. ایک وعدے پہ ان کا یقین ہے کہ قرب قیامت کے اندر ہمارا مسایہ آئے گا, ہمارا مسیح جو ہے ہمیں یہاں پر وہ سلطنت قائم کر کے دے گا جو حضرت سلمان کی یونیورسل طاقت ہم بنیں گے. مجھے اور آپ کو نہ رسول اللہ کی یہاں کی چیزوں کا یقین ہے اور نہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ کراچی میں آپ کا بہت بڑا گھر ہے, اس گھر کے اندر سوئمنگ پول ہے, اس کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہیں, اور آپ یہاں صرف کپڑا خریدنے کے لیے 5-10 دن کے لیے آئے ہیں, تو آپ یہاں گھر نہیں بنائیں گے. ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ نے جنت میں ہمارے لیے گھر رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا